اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جیسے انسان پر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، انسان فالج بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بزرگ، ساری زندگی بزرگوں کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا، جوانی اپنی، اور پھر ساری زندگی دین کی دعوت اور تبلیغ میں، مگر آخر عمر میں کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا، آدھا دھڑ بالکل مفلوج ہو گیا. تو یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کا جب جسم پہ حملہ ہو سکتا ہے تو جہاں آپ رہتے ہیں اس گھر پہ بھی حملہ. تو میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں غلطی دوسرے کی ہوتی ہے، سزا آپ کو ملتی. آپ تہجد پڑھ کے نکلے گھر سے، پھر فجر پڑھی آپ نے، پھر تسبیحات، پھر تلاوت، سارے نیک اعمال توبہ کر کے گھر سے باہر نکلے، وہ چرس پی کے ٹرک چلا رہا ہے اور وہ آپ کو پیلتا ہوا. گناہ کس کا ہے؟ ٹرک والے کا. سزا کس کو مل رہی ہے؟ اب یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا بھائی، یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، یعنی بعض کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں. تو اب کوئی کہ قرآن میں تو آتا ہے تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، تو یہ گناہوں کا عذاب ہے. تو دیکھو ٹرک والے کو اللہ نے میرے اوپر مسلط کر دیا یا فلاں پہ مسلط کر دیا، حالانکہ وہ تو گناہ نہیں کرتا تھا. تو بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کچل کے جائے گا تو آپ برے ہیں وہ اچھا ہے. عین ممکن ہے وہ اچھا ہو اور آپ برے ہو. قابیل اور حابیل، دنیا میں سب سے پہلے ظلم حابیل پہ ہوا اور سب سے بڑا ظلم ہوا، اس کی جان لے لی کسی نے. جان لینے والا قابیل تھا جو زندہ رہا اور گناہگار تھا وہ، اور جو نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اس کی جان چلی گئی، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا اور دیکھو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو قتل کروا دیا؟ نا 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 نا. قابیل مجرم ہو کے زندہ رہا اور حابیل حق پر ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو انسان پر جیسے مصیبتیں آتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کا عذاب ہو، ایسے ہی زمین پر بھی حادثات آتے رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جس جگہ حادثہ آ رہا ہو ان لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہو یہ حادثہ. یہ قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے بھی ہمیں حکم دیا کہ بچاؤ کی تدبیریں کریں. ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا. اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں کسی بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرتی رہے کہ کہاں زلزلے آنے کا خطرہ ہے لہذا وہاں سے نکل جاؤ، کہاں سیلاب آنے کا چانس ہے لہذا وہاں سے چلے جاؤ. بارش میں اگر بہت زیادہ طغیانی آنے کا خطرہ ہے پہلے سے بتا دیں بھائی بہت گہرے بادل آ رہے ہیں اور بہت ہی ہٹو بچوں والی بارش ہونے والی ہے. تو پتلی گلی سے تمام حضرات بلکہ پتلی گلی میں جانا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ زیادہ پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ پتلی گلی میں. سب چارپائیاں لا کے چوڑی گلی میں ڈال دیں. تو یہ سب چیزیں بچاؤ کی تدبیریں اس لیے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ، کیونکہ اگر وہ اللہ کا عذاب بن کے آ رہی ہے نا پھر آپ کو پتلی گلی بھی نہیں بچا سکتی اور چوڑی گلی بھی نہیں بچا سکتی. جیسے قوم عاد پہ جو عذاب آیا تو فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، انہوں نے بادلوں کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بادل ہیں جو ہمیشہ آیا کرتے تھے، برستے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل هو ما استعجلتم به، یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، اس سے تم بچ کے نہیں بھاگ سکتے. تو عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا، بولو بھائی، عذاب. یعنی عذاب کا مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی. جیسے قرآن میں آتا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر فرشتوں کو حکم دیا چیخ مارے، اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. اب چیخ مارنے کی تو کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے نا، کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ فرشتہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتا، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ مادی چیز نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا قدرتی حادثہ ہے مگر وہ قدرتی حادثہ اللہ لوگوں کے لیے عذاب بنا کے لاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی بھی تو کوئی لاجک ہوتی ہے نا، لیکن لاجک کے باوجود وہ بیماری آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے. بھائی اللہ تعالی آپ کو نقصان پہنچائیں بغیر لاجک کے یا لاجک کے ساتھ، اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. نقصان تو ہو رہا ہے نا، اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس کی ایک علامت ہے، حدیث میں آتا ہے
کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آئے، اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کا ایک قانون اور ضابطے کے تحت مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے وہ مصیبت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسا اوقات تو کوئی لاجک نہیں ہوتی، ویسے ہی جیسے قوم لوط پر عذاب آیا اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا، اور قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا، وہ واقعی عذاب تھا اور آج بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ جو عذاب آیا تھا ابھی چند سال پہلے، کون سا طوفان تھا؟ سونامی کا طوفان، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنسدان کیا ہیں؟ پریشان ہیں۔ یہ اتنا بڑا طوفان اچانک آیا کیسے گیا؟ کیسے آ گیا؟ سمندر میں اتنا بڑا زلزلہ آیا۔ یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے، لیکن عین ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو؟ اللہ کا عذاب۔ اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو، اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان حادثات سے اتنی عبرت تو بہرحال ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، لہذا دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ۔ یہ عبرت تو کافر کو بھی ہونی چاہیے۔ دیکھو انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے اپنے بچاؤ کے، پھر بھی ہلاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب قدرت نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ اس زمین میں اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اطمینان سے زندگی گزارے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصل نہیں بنایا۔ تو یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں، مختلف قسم کی، چاہیے قدرتی حادثے ہی ہوں، لیکن اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ بھئی یہ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہاں ایک ڈاکٹر آئے تھے لندن سے، ملاقات کے لیے آئے، وہ کینسر کے اسپیشلسٹ تھے، اور نہ صرف اسپیشلسٹ بلکہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو وہ پڑھاتے تھے۔ تو آپ بتاؤ یہ اسپیشلسٹ میں بھی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا، یعنی جو کینسر کے اسپیشلسٹ تیار کر رہا ہے وہ خود کتنا بڑا اسپیشلسٹ ہوگا بھائی؟ نہیں کیا تھوڑا سا کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے، بھائی وہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوگا نا۔ تو وہ ویسی ملاقات کے لیے آئے، عقیدت محبت میں بیان سنتے تھے، تو میں نے کہا آپ سے تو ہمیں معلومات لینی چاہیے، آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں کینسر کے۔ تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی کہ کینسر کیوں ہوتا ہے۔ یہ جو میں صحت کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں پھینک رہا ہوتا ہے، تو پھینکتا نہیں ہوں میں۔ ایک تو مجھے اس فیلڈ سے بچپن سے دلچسپی ہے، بچپن میں بھی کوئی حکیم نظر آیا اس کو پورا نچوڑ لیا، کوئی کتاب نظر آئی طب کے بارے میں اس کو پورا پڑھ لیا، کوئی ڈاکٹر ملا اس سے کافی تو یہ، اور جس چیز کا انسان کو ذوق شوق ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ چیزیں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی۔ پھر اپنی بھی آبزرویشن ہوتی ہے کچھ انسان کی، خود اپنا بھی تجزیہ ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ملا ملو کے چھوٹے موٹے ہم بھی کچھ بن گئے ہیں۔ اب اللہ خیر کرے، نیم حکیم خطرہ جان بنے یا کیا بنے واللہ عالم۔ تو لیکن نیم حکیم خطرہ جان جب ہوتا ہے جب وہ زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کا علاج شروع کرتے، جو صحت کی بنیادیں، اس بنیادی چیزیں ہیں نا، جیسے نیم مفتی خطرہ جان ہوگا بشرطے کہ وہ گہرے مسائل بتانا شروع کر دے۔ لیکن اگر وہ کامن سینس کی باتیں یا جو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ بیسک چیزیں بتائے تو پھر وہ خطرہ جان خطرہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو پھر وہ تو اس کو چاہیے یہ باتیں بتائے لوگوں کو۔ کیا خیال ہے؟ تبلیغ والے 6 نمبر تو یاد کرتے ہیں نا، وہ تو بتاتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ تو بیسک چیزیں ہیں نا اسلام کی۔ تو وہ کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کینسر کی، آج کل کینسر زیادہ تر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فارمی مرغی کھانے سے ہو رہا ہے یا کیا کھانے سے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی، لیکن جو تجزیہ تھا نا، وہ سب سے اہم چیز جو انہوں نے بتائی کہ جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ یہ کہ وزن بڑھنا۔ آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی جتنی آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں، یعنی کھا اتنا رہے ہیں جتنا وہ کھایا ہوا استعمال نہیں ہو رہا۔ ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، بھائی کھا لوگ زیادہ رہے ہیں اور وہ آپ کی انرجی یوٹیلائز کم ہو رہی ہے، ایکسرسائز اس حساب سے ہے نہیں، تو یا تو خوراک کم کر دو یا ایکسرسائز بڑھا دو، ایک بیسک وجہ یہ۔ تو میں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہے، ایکسرسائز زیادہ، ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کینسر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ جس کی کوئی وجہ، وہ کہیں ہوا میں ہی کوئی جرثومہ چلا جاتا ہے انسان۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے، لیکن بسا اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی، یعنی وجہ تو ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا، وہ ٹریس ہی نہیں ہو پاتی ہے،
وہ کوئی جراثیم ایسا چلا گیا, کوئی ہوا سے ایسی کوئی چیز آ گئی, آپ کے سانس کی نالی کے ذریعے چلی گئی, کچھ بھی ہو گیا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن وہ ہو جاتا ہے. اور یہ قسم ایسی ہے جس سے بچنا ممکن بولو بھائی نہیں ہے, بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو مجھے اس سے یہ نہیں کہ عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو وہی کینسر, وہ تو بھائی کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا, مریں گے تو نا. لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محفوظ بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فنٹر گیری کر سکے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو تم احتیاط کرو بھائی, اس سے بھی ہو رہا ہے, اس سے بھی ہو رہا ہے, یہ چیزیں چھوڑ دو تو کینسر کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم نہیں ہوں گے. شوگر کے چانسز یہ کرو, شوگر کے چانسز کم ہو جائیں گے, شوگر کا چانس ختم. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑا صحت کا خیال کیا کہ شوگر نہ ہو, ان کو شوگر ہی ہوئی ہے. میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا, نیوی میں تھے والد صاحب, تو نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھاتے تھے, وہی دیکھو ہم چھوٹی چیز رکھتے ہی نہیں ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ اتنے بڑے اسپیشلسٹ کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو ٹریننگ دیتے تھے. تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈائیگرام بنا کے وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کا بھی باپ ہے وہ ڈاکٹر ان کو بتا رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا, لیکن اور کوئی زیادہ گہرائی میں جا کے کہ کیا کیا وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. این پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا, یہ قدرتی حادثہ جو ہوا, ہم نہیں کہتے کہ اللہ ہو سکتا ہے بھائی, ویسے ہی اللہ کی بھائی مرنا تو ہے نا, چاہے اٹیک, اگر کوئی نہ اٹیک ہو, نہ شوگر ہو, نہ کینسر ہو تو مرے گا کیسے پھر؟ کیا خیال ہے؟ مرنا تو ہے نا بھائی. گاڑی بھی احتیاط سے چلا رہے ہو تم, ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونے دے رہے اپنا, نہ تم ایکسیڈنٹ ہونے دے رہے ہو, صحت اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے, کوئی جراثیم تم میں حملہ ہی نہیں کر کے دے رہے, اور جناب ویٹ بھی تم نے مینٹین رکھا ہوا ہے, اور ٹینشن بھی نہیں لے رہے. کیا خیال ہے؟ ایک بھی نہیں کی بھی تم نے, تو ٹینشن ہی نہیں ہے تمہیں, کوئی نہ سالوں کی ٹینشن, نہ سانس کی ٹینشن, کوئی کسی قسم کی ٹینشن فری زندگی تمہاری گزر رہی ہے. تو اب موت کا فرشتہ بولے گا کہ مجھے کس بات کی اللہ کمیشن دیتا ہے بھائی, میں کیا کروں؟ اگر سارے ایسے ہی ہونے لگے تو وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہے گا تم صحت کا خیال نہیں کر رہے, لیکن کوئی ٹرک والے کو وہ چرس پی کے ٹرک چڑھا دے گا آپ کے اوپر, کوئی اور مار کے چلا جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو کیسا عبرت کا وہ بنایا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر, اور ایسی بہترین صحت کس حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے بستری کروں گا. تو بتاؤ اس کے لیے غیر معمولی صحت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایسی صحت اور ایسا روب ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں اور جنات سے کام کروا رہے ہیں, تو انسانوں پہ کتنا روب ہوگا. جنات آپ کے روب سے تعمیراتی کام میں لگے ہوئے, محنت مشقت والے کام میں. ایسی صحت خاندانی اس دور میں کسی کی نہیں ہو سکتی. جوان ہیں, صحت مند ہیں, اور ایسے بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں, اور موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے بولو بھائی چلا گیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کا جسم بالکل بھی خراب نہیں ہوتا موت کے بعد بھی. نبی کا جو باڈی ہے نا, جو نبی کا جو جسد اطہر ہے, وہ بالکل ایسا ہی رہتا ہے جیسے زندہ حالت میں ہوتا ہے, اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آتا. تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے نا, ٹیک لگا کے, تو اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں کیونکہ روب اتنا تھا. قرآن کہتا ہے کہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے ہیں, نیچے سے دیمک نے جب لکڑی کو کھانا شروع کیا نا تو وہ ڈس بیلنس ہوئی اور پھر وہ زمین پر گرے ہیں. تو پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا, ہم ایویں ہی جو ہے نا اتنی محنت مشقت کے کام میں لگے ہوئے. اب آپ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی ہے تو اس کا بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا بھائی, کوئی اٹیک ہو گیا ہوگا, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, یا کچھ بھی ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عادت تو یہی ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی, شوگر لیول ہائی ہو گیا ہوگا, یا شوگر ڈاؤن ہو گئی ہوگی, یا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, کچھ بھی ہوا ہوگا, ہمیں معلوم نہیں, لیکن کچھ ہوا ضرور تھا. اتنی اچھی صحت کے باوجود کیا ہو گیا؟ کچھ ہو گیا. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ لوگوں کو پڑھا رہا ہے, ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہے, اور اللہ نے اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک کروایا, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھاؤ, ہارٹ اسپیشلسٹ بنو, تاکہ یہ دل سے اٹیک معاشرے میں کیا ہو, کم ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ سو گیا ہے اور تم اب مرو گے نہیں.
مر پھر بھی سکتے ہو اور اسی بیماری میں مار سکتا ہوں جس بیماری کے تم اسپیشلسٹ ہو. تو اللہ یہ واقعات کیوں کرواتے ہیں؟ عبرت کے لیے، تاکہ لوگ بے خوف نہ ہوں اور دنیا کے بے وفا ہونے کا لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا مختلف شکلوں میں آتی ہے، اچھی صحت یہ بھی دنیا ہے، اچھی دولت یہ بھی دنیا ہے. ہم جب کہتے ہیں تو اسے اللہ نے بڑی دنیا دی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دولت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، صحت بھی دے دی، خاندان بھی دے دیا، تو یہ ساری چیزیں دنیا کہلاتی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا یہ سب بے اعتباری چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز تم سے کسی بھی ٹائم چھینی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ اس لیے کرتے ہیں. تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب زمین میں چاہے تو بطور عذاب کے دھسا دے، اور اگر بطور عذاب کے نہیں تو ویسے بھی ہر وقت اس کا امکان تو ہے نا کہ زلزلہ آئے اور زمین میں دھس جائیں. اس کا امکان تو ہے نا. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں، زلزلے کی ویڈیوز دیکھیں، لوگ سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سڑک پھٹی اور گاڑی سڑک کے اندر دھس گئی اور پھر زمین دوبارہ مل جاتی ہے. تو اس کا امکان ہے، چاہے آپ نیک ہو چاہے آپ برے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ تم کسی بھی وقت زمین میں دھسائے جا سکتے ہو، تم پر کسی بھی وقت سیلاب کا طوفان آ سکتا ہے، تم پر کبھی بھی سمندر کا طوفان آ سکتا ہے. اور اس بات کا بھی امکان ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اس بات کا بھی امکان ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، چاہے وہ کسی لاجک کے ساتھ ہو یا بغیر لاجک کے ہو. لاجک کے بغیر ایسے ہی ہو سکتی ہے اللہ پتھر برسا دے، اور لاجک کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے بھائی ممکن ہے کوئی سیارہ ٹوٹے. آپ دیکھیں یہ جو کائنات کا نظام ہے، اتنے آوارہ سیارے گھوم رہے ہیں نا اس کائنات میں. یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں. جب ہم خلا میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے اصول ہی چینج ہو جاتے ہیں. خلا میں بہت سے پتھر ایسے ہی گھوم رہے ہیں اے وہیں آوارہ، اور خلا کا پتھر وہ اتنے نہیں ہوتے. خلا میں جو پتھر ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہاں فاصلے بہت ہیں، تو وہاں زمین سے 10 گنا بڑے پتھر بھی چھوٹے پتھر کہلاتے ہیں. زمین جتنے پتھر گھوم رہے ہوں گے سائنسدان کہیں گے پتھر گھوم رہا ہے، حالانکہ وہ زمین سے بڑا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اتنے بڑے بڑے پتھر گھوم رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کسی پتھر کا رخ بھی ادھر کو چینج ہو سکتا ہے اور وہ کہیں بھی گر سکتا ہے، اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے. یہ تو خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین میں بعض بڑی بڑی کھائیاں ہیں، بڑے بڑے گہرے جو ہے نا وہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی کسی دور میں کوئی شہاب ثاقب ٹوٹا تھا اور وہ آ کے زمین میں دھس گیا. اس کا بھی امکان ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور کوئی ایسے ستارہ ٹوٹے، کوئی سیارہ ٹوٹے اور اس کے 2-4 پتھر بھی اگر اللہ نہ کرے ادھر کو آ گئے تو وہ معمولی پتھر نہیں ہوں گے، وہ ایسے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ تو تباہی مچا دیں گے زمین میں. تو اتنی بے ثباتی ہے اس دنیا میں، کوئی بھروسہ نہیں کل کیا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے سائنسدان ہیں نا، اگر زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے جو اس بیلنس کو دوبارہ قائم کر لے. زمین 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے، ایسے کر کے نا تھوڑی سی یوں جھکی ہوئی ہے، اور اسی طرح 23 ڈگری کے ساتھ وہ سورج کے گرد یعنی اپنے محور کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے اور سورج کے گرد بھی، اور اتنی اسپیڈ سے چکر لگا رہی ہے. کیا آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم 24 گھنٹے میں گھوم کے اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے. نہیں یاری بات سمجھ بھائی، 24 گھنٹے میں زمین پورا گھوم جاتی ہے نا سورج کے سامنے، واپس ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہاں ابھی ہم جہاں پر ہیں نا 12 گھنٹے پہلے امریکہ والے یہاں پہ تھے. اب آپ بولو گے پتہ نہیں کیا پھینکنا شروع کر دی انہوں نے. بھائی گھوم رہی ہے نا زمین. ہم اس وقت جہاں پر ہیں 12 گھنٹے پہلے یہاں کون تھا؟ ارے بابا آپ کو پتا ہے نا سورج تھوڑی گھوم رہا ہے، سورج تو اپنی جگہ ہے، زمین کیا ہو رہی ہے؟ تو امریکہ میں اس وقت دن ہے، ہم رات ہے، اس لیے کہ ہم اب ہماری پشت سورج کی طرف ہو گئی ہے، اور امریکہ کا سینہ اب کہاں پر ہے؟ سورج کی طرف. 12 گھنٹے بعد امریکہ گھوم کے ادھر آ چکا ہوگا اور ہم گھوم کے سورج کے سامنے جا چکے ہوں گے. تو پھر ہم دبا کے ٹائٹ طبیعت والی گرمی پڑ رہی ہوگی اور پھر بجلی غائب ہو جائے گی. صحیح ہے؟ اس کا اس بیان سے تعلق نہیں، ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. پھر 12 گھنٹے بعد ہم گھوم کے یہاں آ جائیں گے تو ہم پوری زمین کا جو سفر ہے 24 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں. اس سے اپنی اسپیڈ کا اندازہ لگاؤ آپ. بھائی 120 کی اسپیڈ سے ٹرین کو چلنا چاہیے لیکن چلتی نہیں ہے، تو لاہور ہم 18 یا 17 گھنٹے میں پہنچتے ہیں.
حالانکہ تقریباً 1000 کلومیٹر ہے پہلے لاہور, پھر بھی کتنی اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے نا. تو آپ اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے میں لاہور نہیں, لاہور کیا پوری دنیا کراس کر کے ہم واپس اسی جگہ پہ آگے کھڑے ہو چکے ہوں, تو ہماری اسپیڈ کتنی تیز ہوگی. میں جب فزکس پڑھا کرتا تھا نا میٹرک میں, تو میں نے پوری کیلکولیشن کر کے نکالا تھا کہ ہم کتنی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں, لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں ہم, اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں, اور پھر زمین ہمیں اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. وہ تو بہت طویل سفر ہے, وہ 1 سال میں مکمل ہوتا ہے. اب ایک لٹو کو آپ نے گھما دیا, یوں بھی گھوم رہا ہے اور وہ اس طرح بھی گھوم رہا ہے, تو آپ اندازہ لگاؤ اتنی اسپیڈ سے گھومتا ہوا لٹو, اور جو اتنی اسپیڈ سے سفر بھی کر رہا ہو. اگر آپ اتنی اسپیڈ سے سفر کر رہے ہو, تھوڑا سا اسپیڈ بریکر راستے میں آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے نا انسان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بیلنس رکھا ہوا ہے, لٹو کی طرح اس زمین کو اللہ نے سورج کے گرد یوں بھی گھمایا اور اپنے محور کے گرد بھی گھمایا, بڑی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. اگر اس کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا, دائیں بائیں ہو گیا, تو کوئی سائنسدان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ زمین کو اپنے محور پہ دوبارہ, بولو نا بھائی, جیسے ٹرین اپنے ٹریک پہ چلتی ہے نا پٹری پہ, بڑی اسپیڈ سے جا رہی ہوگی, تھوڑی سی دائیں بائیں ہو تو ٹریک سے اتر جاتی ہے. بڑے بڑے وہ آتے ہیں میکینک, وہ دھکا لگا کے یا کچھ اور کر کے ٹیکنیکل کام کر کے پہیے نکال کے دوبارہ انجن کو کہاں چڑھا دیتے ہیں, ٹریک پہ چڑھا دیتے ہیں. تو وہ تو کرنا ممکن ہے, لیکن زمین اگر اپنے ٹریک سے ذرا سی بھی ہٹ گئی تو میرے بھائی ہم لٹو کی طرح پتہ نہیں کوئی کدھر جا کے, کوئی چاند پہ جا کے پڑاخ کر کے جا کے چپکے گا, کوئی سورج میں جا کے کوئلہ بن کے کباب بن کے نکلے گا, کوئی کدھر جائے گا, کوئی ایسا ہوگا جاتا ہی رہے گا. جب تک کوئی ستارہ نہیں آتا نا سامنے 1000 سال تک وہ سفر, کیونکہ نیوٹن کہتا ہے جو چیز چل رہی ہے جب تک اسے روکنے والا نہ ہو تو وہ رکے گی, بولو نا, وہ رکے گی نہیں. اور وہ جو رکی ہوئی ہے جب تک اس کو دھکا دینے, تو ہم جب اگر زمین کو بریک لگ گئی نا, یا تھوڑی سی کوئی اور ستارہ آ گیا سامنے, بھائی زمین چلتی بھی جا رہی ہے, کوئی الٹا سیدھا ستارہ گھومتا گھامتا ہمارے ٹریک پر آ گیا, بے لگام ستارہ آ گیا, کوئی ٹکڑا آ گیا پتھر کا ٹوٹا ہوا, تو ہماری زمین جا کے دھام سے اس سے ٹکرائے گی اور ہچکولے کھا کے ڈس بیلنس ہو کے ادھر گئی, تو وہ تو ہمیں نہیں پتا زمین کہاں جائے گی, لیکن ہم کہاں جائیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. لا متناہی سلسلہ ہوگا, ہم چلتے چلے جائیں گے, خلاؤں میں گم ہو جائیں گے, پتہ نہیں کہاں جا کے نکلیں گے, دریافت تو ہو ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بے ثباتی ہے, ولا ان زالتا, کہ یہ تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو جائے تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اور کوئی اس کو دوبارہ توازن پہ نہیں لا سکتا سوائے میرے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے اور اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چلایا ہوا ہے. یہ تو زمین کے اندر کا حصہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے, اندر تھوڑی سی کروٹیں ہوتی ہیں تو پوری بستیاں غائب ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا, 500 لوگ 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئے تھے. زلزلہ آیا, پورا گاؤں غائب. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اگرچہ کوئی لاجک ہے, اس کی سائنٹیفک لاجک ہے, مگر یہ لاجک بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے, اور اسی لیے بنائی ہے. جیسے وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے نا کہ کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی تو کینسر ہو جاتا ہے, تو مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بھی کینسر ہو جاتا ہے. یعنی وجہ تو ہوتی ہے مگر وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کائنات میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جس کی وجہ سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یا آئے گی تو وہ جب کام ہو چکا ہوگا پھر آئے گی. ممکن ہے سونامی کے طوفان کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہو کیوں ہوا تھا, لیکن آنے کا فائدہ, جو مرنے والے تھے وہ تو چلے گئے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات میں تغیر آتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, زمین میں آفتیں آتی رہیں گی, انسان بھی انسانوں کو مارتے رہیں گے, اور جنگیں بھی ہوتی رہیں گی, جراثیم بھی حملہ کرتے رہیں گے, اندر سے بھی حملے, باہر سے بھی حملے, ٹرک والے بھی کچل کے جاتے رہیں گے. پھر ہو سکتا ہے کوئی ٹرک والے کو کوئی سبڑا کنٹینر کچل کے چلا جائے, اور پھر کھائیوں میں گاڑیاں بھی گرتی ہیں, گرتی رہیں گی, اور ٹرینوں کے حادثے بھی ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. جاپان میں بھی اتنا ٹیکنالوجی ہے مگر ٹرینیں ٹریک سے اتر جاتی. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, جاپان میں ٹرین جو تھی نا, وہاں تو ٹرینیں 400-500 کلومیٹر فی گھنٹہ تو چلتی ہیں. وہ جناب جب موڑ پہ آئی ہے نا گھومتے ہوئے, وہ ٹریک سے اتر گئی. تو ہمارے ہاں تو بچنے کا پھر بھی آپشن ہوتا ہے کیونکہ ترقی کم ہے. ہمارے تو جہاز ایسے ہیں کہ اوپر سے پیراشوٹ سے اترنے کا آپشن ہمارے پاس, کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے تو جہازوں میں الحمدللہ یہ آپشن, وہ دیتے نہیں پیراشوٹ, تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ واللہ عالم کیا وجہ ہوگی ان کی, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپشن ہوتا ہے. جب ترقی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بچت کے آپشن بھی اسی حساب سے
اب ہماری ٹرین اگر ٹکر بھی کھائے گی پہلے تو پتا چل جائے گا. ہمارے یہاں جو ٹکریں نہیں بھی ہوتی نا, اس لیے بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ چلتی نہیں ہے ٹرینیں, 6 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی گدھا ودا تو نہیں کھڑا ہوا ہے, تو وہ بالکل دیکھ کے جا رہے ہوتے. تو الحمدللہ ایکسیڈنٹ کا ریشو الحمدللہ ہمارے یہاں کیا ہے, کم ہے. پھر بھی ہو رہا ہے تو یہ بدبختی کی بات ہے, ورنہ ٹرین میں ہمارے ایکسیڈنٹ کا کوئی آپشن, کیونکہ وہ جو انجن میں چلا رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے چلا رہا ہوتا ہے ایسے کر کے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ دور تک اتنا بریک کا ہے, اتنی اسپیڈ ہی نہیں ہوتی کہ بریک نہ لگے اس کی. تو وہ لیکن ان لوگوں کے ہاں جو اسپیڈ ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سیو کر لیا, لیکن پھر ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ میں بچنے کا کوئی چانس نہیں. جہاز سب سے سیف راستہ ہے سفر کا, لیکن اگر جہاز میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے کباب پراٹھے بنیں گے بھائی, ایسا جنازہ بھی نہیں ملتا. وہ تو بعد میں باکس لے کے دفنا رہے ہوتے ہیں, ان میں جنازہ ونازہ تھوڑی ہوتا ہے. 1-2 چیزیں مل جاتی ہیں ڈاکٹروں کو کہ یار یہ تھوڑے لگ رہے ہیں, کچھ تھوڑے سے میچ کر رہے ہیں, تو وہ ڈال کے وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے, اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ باہر سے بھی حملہ, تو یہ اسی لیے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو, یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب جو لبرل لوگ ہوں گے بولیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اس لیے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروا لی, بھائی اس جگہ کوئی زلزلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے. سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلزلہ یہاں تو کوئی زلزلے کا چانس نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ بھئی بسا اوقات اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے, اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے, اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جگہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلزلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا, اور چلو زلزلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا. بعض علاقوں میں زلزلے کا چانس ہوتا ہے, باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھو کراچی میں زلزلے کا چانس اتنا نہیں ہے. کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں, لیکن سمندری طوفان کا یہاں بہت چانس ہے. بالا کوٹ میں سمندری طوفان کا کوئی چانس نہیں ہے, مگر زلزلے کے چانسز. تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے حادثات سے بچا کے بنایا, تو اس میں کوئی دوسرا امکان بولو نا بھائی زیادہ کر دیا, دوسرا امکان زیادہ کر دیا. ایک جگہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا. بھائی وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہوگی, ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی, اس بیماری سے لوگ مر رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام حادثات سے بچنے کی تدبیریں تو اختیار کریں مگر اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں, بلکہ جو حادثات بھیجنے والا ہے اس سے